اس گاؤں کے لوگ تو بہت سادہ مزاج ہیں، کیوں نہ ان کی سادگی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ ارے بھائیو، میری مدد کرو، او گاؤں والو، مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، میری مدد کرو، میرا سب کچھ ان ظالموں نے چھین لیا، میرے پاس کھانے کو کچھ ہے نہ رہنے کو جگہ، میں کہاں جاؤں؟ بیچارہ، اس کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے۔ چلو اسے اب ہم اپنے گاؤں میں پناہ دیتے ہیں۔ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کدھر جاؤں؟ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہارے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تم لوگوں کا بھلا ہو، تم لوگوں نے میری مدد کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اس گھر کو تم اپنا ہی گھر سمجھو، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ تم لوگوں کا بھلا ہو، تم لوگوں کی مہمان نوازی دور دور تک مشہور ہے۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، شب بخیر۔ میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، بس آپ لوگ میرے لیے ایک الہاڑے کا بندوبست کر دیں تاکہ میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کر سکوں۔ یہ لوگ الہاڑا اور جنگل میں جا کر محنت کرو، کیونکہ محنت میں عظمت ہے۔ یہ لوگ کتنے بیوقوف اور سادہ ہیں، ان کی سادگی کا فائدہ اٹھانے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ چلو اب شام ہونے کو ہے، واپس جا کر ان کو بیوقوف بناتا ہوں۔ خالی ہاتھ کیوں لوٹ آئے ہو؟ کیا کوئی درخت نہیں ملا؟ درخت تو بہت ملے، لیکن جب میں ایک درخت کو کاٹنے لگا تو اس درخت نے مجھ سے کہا، مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں مال و دولت دوں گا اگر تم میرے کھوکھلے تنے کے پاس کچھ رقم رکھو گے، اگلی صبح وہ رقم 2 گنا ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس درخت کی بات کو آزمانا چاہیے تھا۔ جی آپ لوگ تو جانتے ہیں میں ایک لٹا پٹا مسافر ہوں، میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ اس درخت کو آزما سکوں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ سونے کے سکے ہیں، ہم وہ اس درخت کے کھوکھلے تنے کے پاس رکھ کر اسے آزما لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو اب ہمیں اس کراماتی درخت کے پاس لے چلو۔ میں نے یہاں 2 سونے کے سکے اس درخت کے کھوکھلے تنے میں رکھ دیے ہیں، کل صبح دیکھیں گے۔ ارے یہ درخت تو حقیقت میں کراماتی ہے، میرے سونے کے سکے تو واقعی ڈبل ہو گئے ہیں۔ ہم یہ سونے کے سکے ادھر ہی رہنے دیتے ہیں اور کل تک یہ سکے اور بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ بابا جی، بابا جی۔ ارے گاؤں والو، تم اتنے زیادہ خوش کیوں ہو؟ کوئی مجھے بھی بتائے گا؟ ارے بڑے میاں، کیا آپ کو پتا ہے جنگل میں ایک کراماتی درخت بھی موجود ہے، اس کے پاس جو بھی چیز رکھو گے اگلے دن وہ 2 گنا ہو کر واپس ملے گی۔ ارے نہیں نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں بغیر محنت کے کچھ بھی 2 گنا نہیں ہوتا۔ میں نے خود جنگل میں اس کراماتی درخت کے پاس کل رات کچھ سونے کے سکے رکھے تھے، آج وہ صبح ڈبل ہو کر واپس ملے ہیں، آپ بھی آزما سکتے ہیں۔ نہ بھائی نہ، میرے پاس اللہ کے شکر سے بہت کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، پتہ لگانا پڑے گا۔ میں آج رات خود اس درخت کی نگرانی کروں گا۔ میں اس دیوار کے پیچھے چھپ جاتا ہوں۔ یہ بہروپیہ ادھر کیوں آ رہا ہے؟ میں یہاں کچھ اور سونے کے سکے رکھ دیتا ہوں تاکہ صبح گاؤں والے یہ سمجھیں کہ یہ اس درخت کی کرامت ہے، بدھو ہیں سارے۔ اچھا تو یہ بات ہے، یہ بہروپیہ ٹھگ اس گاؤں کے لوگوں کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ دوستو یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر محنت کے دگنی نہیں ہوتی۔ یہ ٹھگ تم لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بابا جی کی عمر ہو گئی ہے، اس لیے یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں بیٹا، بڑے کا کہا اور آملے کا کھایا بعد میں پتہ چلتا ہے۔ چلو چھوڑو بابا، یہ کہاوت اب پرانی ہو گئی ہے، اور وہ جو سونے کے سکے ڈبل ہو گئے تھے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر محنت کے دگنی نہیں ہوتی۔ یہ ٹھگ تم لوگوں کا اعتماد جیت کر آخر میں تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچائے گا۔ میرے خیال میں آپ گھر جا کر آرام کریں۔
वो दरख्त हकीकत में करामाती दरख्त है, हम सबको इससे फायदा उठाना चाहिए। ओहो, इन लोगों की सादगी एक दिन इनको मरवाएगी। ओह ये देखो, ये तुम्हारे सोने के सिक्के और ज्यादा हो गए हैं। इस भले शख्स की वजह से मैं तो बहुत अमीर हो गया हूँ। मेरे ख्याल में आप सब गांव वालों के पास जो भी कीमती जेवरात हैं इस करामाती दरख्त के पास रख कर रातों रात फायदा उठाना चाहिए। हाँ ये ठीक है। चलो अब अपने अपने घरों को चलते हैं, कल तो आप लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। मुझे अपने गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं इन सब लोगों की कीमती चीजें कहीं छुपा कर अपने पास महफूज कर लेता हूँ और ये इस बोरी में पत्थर डालकर यहाँ रख देता हूँ। ये सब गांव वाले सो रहे हैं, मुझे अपना काम दिखाकर निकल लेना चाहिए। मैं पूरे गांव में देख आया हूँ, वो शख्स कहीं नहीं मिला। पता चला है कि वो आधी रात को ही फरार हो गया है। लेकिन मैंने तो अपनी बेटी की शादी का जेवर गंवा दिया और मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी खो दी। अब मैं क्या करूँगा? हम लोगों को उसका एतमाद नहीं करना चाहिए था और अपने बड़े बुजुर्ग की नसीहत पर अमल करना चाहिए था। मैंने तुम लोगों से कहा था वो तुम लोगों का एतमाद जीत कर तुम लोगों को धोखा देगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। हमें माफ कर दें बाबा जी, अब हम हमेशा आपकी नसीहत पर अमल करेंगे और यूं किसी अजनबी की बातों में नहीं आएंगे। दोस्तों, वो ठग था जो हमें बेवकूफ बना रहा था। मैंने तुम्हारी सारी कीमती चीजें महफूज कर ली थी। आइंदा ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहना। अल्लाह का शुक्र करो कि उसने तुम्हें बड़े नुकसान से बचा लिया। ओह ये कैसे हो गया? इसमें तो सोने के जेवरात की जगह पत्थर हैं। अब मैं क्या करूं? मैं वापस जाता हूं। नहीं नहीं, अब तक तो गांव वाले मेरी हकीकत को पहचान चुके होंगे। अगर मैं वापस गया तो वो लोग मेरी खूब मुरम्मत करेंगे। ना भाई ना, मैं तो वापस नहीं जाऊंगा।